اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور بات پر غور کرتے ہیں جس کے ذریعے سے مجھے یقین ہے کہ شیطان ہمیں آزماتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دنیاوی اور سمجھوتا کرنے والے لوگوں میں پاتے تو شاید شرمندگی یا رد کیے جانے کے خوف کی وجہ سے خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے کے بارے میں خاموش رہنے کے بارے میں شیطان ہمیں آزماتا ہے۔ لیکن جتنا عرصے تک ہم اس کو ایسا کرنے دیتے ہیں اتنا ہی یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوتا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ رومیو 1:16 بیان کرتی ہے، میں مسیح کی انجیل سے شرماتا نہیں۔ بطور مسیحی ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہر کسی سے جبر کے ساتھ مسیح کو قبول کروانے کی کوشش کریں، نہ ہی میرے خیال میں ہمیں اس کے بارے میں خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک چیز جو میں نے جانی یقیناً میرے لیے کام کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جہاں بھی میں جاؤں وہی رہوں جو میں ہوں۔ میں سمجھ بوجھ استعمال کرتی ہوں، عقل سے کام لیتی ہوں۔ آپ جانتے کچھ ایسی باتیں جو میں غیر ایمانداروں کو نہیں بتاتی، جو میں آپ میں سے کسی سے کہہ سکتی ہوں۔ لیکن خدا میری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے متعلق میں اپنی روزمرہ زندگی میں بات کرتی ہوں۔ او ہاں، حقیقتاً خدا اس میں میری مدد کرتا ہے، یا میں نے اس کے لیے دعا کی، یا آپ جانتے ہیں۔ اور مجھے اس طرح کی ایک صورتحال یاد ہے جس میں خاتون نے، میرا مطلب ہے میرے کاروباری معاملے میں میری مدد کی۔ وہ ایماندار نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ آپ خدا کے بارے میں ایسے بات کرتی ہیں جیسے اسے جانتی ہیں۔ خیر دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہم نرمی اور محبت کے ساتھ اچھے انداز سے لوگوں کا تجسس ابھار سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، کیونکہ یسوع میری زندگی میں سب سے زیادہ بڑا حصہ رکھتا ہے، ایک اور چیز جو میں نے جانی اور جو حقیقتاً مددگار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ایماندار نہیں آپ کو اپنے کسی مسئلے کے بارے میں بتائے تو اسے صرف یہ نہ کہیں کہ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت اس کے سامنے منادی نہ کر سکتے ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا، نہیں آپ میرے لیے دعا نہ کریں۔ ایسا نہ کیجیے، توازن رکھنا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جب آپ باہر جائیں تو انتہائی مذہبی بننے کی کوشش نہ کریں کہ ہر کوئی آپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے۔ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے درست دروازے کھولے۔ آپ جانتے کہ میں نے آپ کو ایک اچھی مثال دی ہے۔ میں نے کہا کہ سمندر میں مختلف اقسام کی مچھلیاں موجود ہوتی ہیں اور آپ ایک ہی قسم کے چارے سے تمام مچھلیوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طرح کے غیر ایماندار لوگوں کے لیے کس طرح کا چارہ استعمال کیا جائے۔ کبھی کبھار آپ کو لمبے عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مجھے خاتون یاد ہے، اس سے پہلے کہ مجھے موقع ملتا کہ مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ دعا کروں، 20 سال تک کاروباری معاملات میں وہ میرے ساتھ منسلک رہی۔ لیکن بہت سے مسیحی مچھلی پکڑنے کے بجائے گھیر کر لانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو کانٹے میں پھنسا نہیں پاتے تو پھر وہ سب کچھ وہیں پھینک دیتے ہیں اور کوشش ترک کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ طویل عرصے تک لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسیحی ظاہر کرتے ہیں، اور شاید آپ اس وقت تک ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ آپ سے یہ نہ کہیں کہ آپ میں ایسی کون سی منفرد بات ہے۔ کام کے دباؤ کے باوجود بھی آپ کس طرح اس قدر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ میرا یقین کیجئے، جب آپ دنیا میں باہر نکلیں تو مضبوط مسیحی بنیں، کسی بھی ایسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے جو کسی بھی صورت میں آپ کی پرواہ نہیں کرتے اپنے ایمان پر سمجھوتا نہ کریں۔ جب شیطان سمجھوتا کرنے والے مسیحیوں کو کامیابی کے ساتھ دنیا کو دکھاتا ہے تو وہ جیت کا جھنڈا لہراتا ہے، کیونکہ جب ہم لفظ ریاکار سنتے ہیں، تم ریاکار کے سوا اور کچھ نہیں ہو، اور یہ دنیا اس چیز سے نفرت کرتی ہے۔ ابلیسی طاقتوں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہوتی جب وہ کسی ایسے مسیحی کو دیکھتی ہیں جو بیرونی طور پر اپنے مسیحی ایمان کے عقائد پر چلتا ہے، مثلا چرچ جانا، عشائر ربانی میں شریک ہونا، ہدیے کی ٹوکری میں ہدیہ ڈالنا، کچھ مخصوص دعائیں پڑھنا، جبکہ اس کا دل روز بروز خدا سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ جا کر گیرج میں بیٹھ کر پورا دن گزار سکتے ہیں اور چاہے اپنی گاڑی کی مرمت نہ کریں۔ آپ ہفتے میں 4 مرتبہ چرچ جا سکتے ہیں، لیکن صرف چرچ جانا آپ کو مسیحی نہیں بناتا۔ گلے میں صلیب لٹکا لینے سے اور اپنی گاڑی پر مسیحی اسٹیکر لگا لینے سے آپ مسیحی نہیں بن جاتے، نہ ہی بڑی سی بائبل اپنے ہاتھ میں لینے اور چند مسیحی فکریں جان لینے سے آپ مسیحی نہیں بن جاتے۔ آپ تب مسیحی بنتے جب آپ کا دل خدا سے لگا ہو، آپ کا خدا کے ساتھ درست تعلق ہے تو وہ خود بخود ظاہر ہوگا۔ متی 15:8،
یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے. ہمیں اس طرح کا نہیں بننا. صرف اتوار ہی کو چرچ نہ جائیں اور باقی پورا ہفتہ خدا کے بارے میں سوچے بھی نہیں. خدا کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں اور اسے اپنے لیے اہم ترین شخصیت جانیں. کون سا ایسا مسیحی ہے جو ظاہری طور پر تو مسیحی ہے لیکن حقیقی طور پر خدا کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہے؟ دکھاوے کی زندگی گزارنا میری زندگی میں آخری فیصلہ ہوگا. جانتے میں یہ کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو ایسی چیزیں نہیں سکھاتی جن پر پہلے میں اپنی زندگی میں عمل نہ کروں. آج ہم یہاں دوپہر کے کھانے کے وقت پہنچے تھے. میں کسی سے بات کر رہی تھی، پتہ نہیں کہ گفتگو میں یہ مضمون کیسے آیا. بہرحال میں نے کہا ہر صبح میں پہلے 1 یا 2 گھنٹے خدا سے آپ کے لیے پیغام مانگنے میں نہیں گزارتی بلکہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں لگاتی ہوں. میں اپنے لیے اس کے پاس جاتی ہوں. میں اپنے لیے کلام پڑھتی، مطالعہ کرتی ہوں، کیونکہ در حقیقت اگر ہم صرف دکھاوے والے مسیحی ہیں، اگر صرف چند اچھے مسیحی جملے بولنا سیکھ لیتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں حقیقی پھل نہیں ہو تو دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کے قابل نہیں ہوتے. بائبل کی مثالوں میں ایک بہترین مثال مجھے جو ملی وہ متی 21 کی 18 سے 22 آیت میں ہے. اور جب صبح سویرے یسوع شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی. کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ در حقیقت یہ دنیا سچائی کی بھوکی ہے. حقیقتاً لوگ تلاش کر رہے ہیں اور اگر وہ جانتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں تو وہ آپ کی تلاش کریں گے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دکھاوے کرنے والے مسیحی نہیں بن سکتے. ہمیں حقیقی مسیحی بننا ہے. اور یسوع نے راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھا. وہ اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پایا کیونکہ اس وقت پر انجیر پر پتوں کے ساتھ پھل بھی ہونا ضرور تھا. پھل نہ پا کر یسوع نے کہا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. اب آپ کو شاید یہ بات احمقانہ معلوم ہو لیکن میں انجیر کے درخت پر افسوس کیا کرتی تھی. میں سوچا کرتی تھی، میرا مطلب ہے میں سمجھ نہیں پائی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یسوع نے انجیر کے درخت پر لعنت کیوں کی. اس لیے اسے وہ نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا کیونکہ وہ بھوکا تھا. اسے انجیر کے درخت پر پتے ملے. لیکن انجیر کا درخت، جب انجیر کے درخت پر پتے ہوتے ہیں تو ان پتوں کے نیچے ہمیشہ اس پر پھل بھی ہوتا ہے. لہٰذا جب وہ اس کا پھل کھانے اس درخت کے پاس گیا تو اسے پتوں کے سوا کچھ نہ ملا. اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی کچھ بیشتر بار ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں پتے لگے ہوتے ہیں نہ کہ پھل. آدم اور حوا نے بھی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھاکا اور پھر بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا. اور یہ ہمارے لیے بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا. ہمیں اصل حقیقی پھل لگنا ضروری ہے. ایک اور چیز جس کے ذریعے سے ابلیس لوگوں کو آزماتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنا قیمتی وقت کسی اچھے کام میں نہ لگائیں. وہ چاہتے کہ آپ اپنا فضول وقت چیزوں میں ضائع کریں. وہ ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ ساری رات ایسے ٹی وی پروگراموں کو دیکھیں جو انہیں پسند نہیں، یا ایسی باتوں کے بارے میں پریشان رہیں جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے جس کے باعث ان کی صحت پر اثر پڑتا ہے. اور پھر وہ تھک جاتے ہیں، پھر کمزوری محسوس کرتے ہیں اور آسانی سے آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر بے وقت کھاتے ہیں اور انہیں اچھا محسوس نہیں ہوتا. پھر وہ غصہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا وزن بڑھنے لگتا ہے، اور پھر وہ آسانی سے ناراض ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیں ہماری زندگی میں حالات کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی کو دیکھ کر صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس مشکلوں میں کیسے پھنس گیا. اور پھر آپ خدا سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مسائل کی جڑ دکھائے کہ کیا ہے. میرے پاس ایک مثال ہے جو میں اکثر دیتی ہوں کہ آج کل اس طرح کے فریج نہیں ہے، لیکن جب میں ایک جوان ماں تھی اور میرے بچے چھوٹے تھے تو کئی دفعہ جب میں فریج کھولتی تو اس کے اندر سے تو بڑی گندی سی بو آتی. کیا آپ میں سے کبھی کسی نے محسوس کی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ چند چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چند چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ گندی سی بو وہیں رہتی ہے. اور اس بو کی وجہ معلوم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ سب چیزوں کو باہر نکالا جائے اور پھر بالکل نیچے دیکھا جائے جہاں پانی کے اخراج والا حصہ ہوتا تھا. اور بہت مرتبہ کسی چیز کے پھنسنے کی وجہ سے بو ہوتی ہے کیونکہ ایسے فریج میں وہاں پر اخراج کی جگہ ہوتی ہے. کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے جب وہاں پر کچھ ہو، کیا یہ بالکل گندا سا نہیں تھا؟
آپ کو بالکل نیچے تک جانا پڑتا ہے، پھر میرے خدایا وہ بدبو، اور پھر آپ اس کو صاف کر دیتے اور پھر سب کچھ دوبارہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر میں فریج میں خوشبو والا اسپرے کر دیا کرتی تھی یا تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوچ کر اپنی زندگیوں پر اسپرے کرنا بند کریں کہ اب میرے پاس سے بدبو نہیں آئے گی۔ اس بدبو سے نمٹنے کے لیے ہمیں نیچے تک جانے کی ضرورت ہے کہ اصل وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ شاید حیران ہو جائیں کہ آپ کی زندگی کس قدر بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ رات کو بستر پر جائیں اور اچھی نیند سوئیں۔ اور اگر میں تھکی ہوئی ہوں تو کیا تھکا ہوا ہونے سے آپ کو یہ حق مل جاتا ہے کہ آپ پورا دن دوسروں کے ساتھ برا رویہ رکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بستر پہ جائیں اور آرام کریں۔ جانتے ہیں آج کی اس دنیا میں بہت سی بیماریاں موجود ہیں۔ آپ کی دنیا میں بہت سی بیماریاں اور مسائل ہیں، اور اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں ایک چیز یقینی بنانی چاہیے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو خود سے کم از کم یہ پوچھیں کہ میرا اس میں کتنا حصہ ہے، کیونکہ میں اپنا خیال نہیں رکھ رہی۔ میرے خیال میں آپ اس بات کی اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ میری نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ میں نے کبھی ورزش نہیں کی، میں میٹھا بھی کھاتی ہوں، میں ہر روز مشروبات کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں جو میٹھے سے بھرے ہوئے ہیں، میں پانی نہیں پیتی، میری زندگی میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے، میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو پھر سب کچھ چھوڑ کر معجزے کے لیے خدا پر ایمان رکھیں۔ لیکن اگر کچھ ایسا ہے جو آپ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئے، لیکن میں کہوں گی کہ اگر ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے تو پھر صرف خدا ہمیں خوش اور صحت مند نہیں رکھے گا، ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں جانتی ہوں کہ مجھے پھر سے ورزش کرنے کی ضرورت ہے۔ چند ہفتے پہلے جب میں ورزش کر رہی تھی تو میں نے سنا کہ میرے بدن نے مجھ سے کچھ کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بدن آپ سے بات کرتا ہے۔ میں جم میں تھی اور ابھی میں ٹریڈ مل سے نیچے ہی اتری تھی اور میں نے اپنے تربیت کار سے بات کرنا شروع کی ہی تھی تو میرے بدن نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنی بقیہ ساری زندگی یہی کرنا ہے۔ تو میں نے اسے جواب دیا، جی ہاں بالکل۔ دیکھیے، آپ اپنے بدن کو موقع نہ دے کے وہ اپنی بات منوائے، آپ اسے جواب دے سکتے ہیں کیونکہ دشمن آپ کے بدن کے ذریعے بھی کام کرتا ہے۔ اب یہاں ایک خوبصورت حوالہ ہے، میں نہیں جانتی کہ آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں، لیکن یہ ایک زبردست حوالہ ہے۔ امثال 18 کی 9 آیت، جو اپنے کام میں کاہل اور مصرف ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سست ہیں۔ آپ نہیں، کوئی ایسا ہے جو یہاں موجود نہیں۔ کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے، اور جو اپنی بہتری کی کوشش نہیں کرتا وہ اس کا بھائی ہے جو خودکشی کرتا ہے۔ پاسٹر ٹامی، کیا آپ نے بائبل کا یہ ترجمہ دیکھا ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جو آپ کو کرنا چاہیے، اگر آپ وہ نہیں کرتے تو بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے مقدس کی عزت کیسے کرنی ہے، وہ ہمارے اندر بستا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی توجہ صرف اور صرف صحت پر لگائیں، لیکن آپ کو چند بنیادی چیزوں سے شروع کرنا ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ میں سے کتنے مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے اور کتنے نیند پوری نہیں کر پاتے، یا کتنے ہیں جو چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور وہ کون ہے جو زیادہ وقت برا محسوس کرتے ہیں، تو سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بیمار ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی بہت سی مختلف وجوہات ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ذریعے خدا کو بہت سا کام کرنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اچھا محسوس کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ میں جذبہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی سرگرم ہو، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے محبت کریں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر روز صرف اٹھیں اور پورا دن اپنے آپ کو مختلف کاموں میں الجھائے رکھیں، اور ابلیس لوگوں کو مختلف کاموں میں الجھائے رکھتا ہے کہ کتنے طویل عرصے تک ہم اس کو کرنا شروع نہیں کرتے۔ ابلیس لوگوں کو غیر فعال رکھنا چاہتا ہے۔ اچھے کام کرنے کی صرف سوچ رکھنا فرما برداری نہیں ہے۔ میں قرضے سے باہر آ جاؤں گی،
میں دعا کرنے لگوں گی. میں دوبارہ چرچ جانا شروع کروں گی. کب؟ سی ایس لوئس نے کہا، اور میرے خیال میں یہ اچھا ہے کہ کوئی بھی مسیحی بغیر عمل کیے جتنا لمبے عرصے تک محسوس کرتا ہے اتنا ہی کم وہ عمل کر پاتا ہے، اور پھر زیادہ دیر تک وہ اتنا ہی کم محسوس کرنے لگے گا. یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے اب میں اس کی وضاحت کرتی ہوں. اگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے یا میں کچھ کرنا چاہوں لیکن پھر میں کوئی عملی قدم نہ اٹھاؤں، پھر اگلی دفعہ یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کوئی قدم اٹھاؤں، اور پھر آخر کار میں ایسے موڑ پر آ جاتی ہوں جہاں مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. دیکھیے، یہ ہے غیر فعال ہونا. میرے پاس اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن غیر فعال ہونا پائے جانے والی بہت ہی خطرناک ابلیسی طاقتوں میں سے ایک ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، اور غیر فعال شخص اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت اسے درست قدم اٹھانے کی طاقت دے. اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پاک روح کی طاقت کی ضرورت ہے، تو پھر آپ وہ کر پائیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں. اے خدا، میرا ایمان ہے کہ جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں، میں وہ کر سکتی ہوں. کوئی شخص اگر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اسے اس کام کو مکمل کرنا ہے جو نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن اگر جلد ہی وہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتا تو وہ صرف محسوس ہی کرتا رہے گا، پھر وہ اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرے گا. جی، ابلیس کو یہ بہت پسند ہے کہ وہ لوگوں کو حلیم کے بارے میں الجھن میں ڈالے، کیونکہ اگر آپ واقعی حلیم ہیں تو یہ ابلیس کے لیے خطرناک بات ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلیم شخص وہ ہوتا ہے جو بزدل اور کمزور دکھائی دیتا ہے، جو کبھی بھی اپنے لیے جرأت نہیں کر سکتا. جانتے ہیں، وہ بہت پیارے، چھوٹے اور کمزور، اور بس وہ یہ کہتے رہتے ہیں مجھ میں کوئی اچھائی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. بہت سے مسیحی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، وہ صرف ڈمی ہے. میں لوگوں میں جا کر اعلانیہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اپنی ذات سے محبت ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ لوگ مجھے سنسار کر کے بلڈنگ سے باہر پھینک دیں گے. میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی، میں دراصل فلڈیلفیا میں تھی تو ایک اخبار نے ایک آرٹیکل شائع کیا کہ ماہر کہتی ہیں کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرتی ہیں. اگر میں خود سے نفرت ظاہر کروں تو شاید وہ مجھے زیادہ پسند کرتے. ماضی میں خود سے نفرت کر چکی ہوں، لیکن میں اب خود سے محبت کرتی ہوں کیونکہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں نے اس کی محبت کو حاصل کیا ہے. جی، اپنی ذات کے بارے میں کمتر سوچنا چھوڑ دیں. میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس کوئی نعمت نہیں، میں بہت زیادہ ذہین نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے میرے پاس مسیح کی سوچ ہے. جو کچھ مجھے کرنے کی ضرورت ہے میں وہ کر سکتی ہوں. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں خدا کی بیٹی ہوں اور میرے پاس صلاحیتیں اور نعمتیں ہیں. میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو کوئی اور اس روئے زمین پر نہیں کر سکتا، اور میں ان چیزوں کی تلاش کروں گی اور وہ سب کچھ کرنے میں مصروف رہوں گی. مجھے 2 چیزیں ملی ہیں جو میں کر سکتی ہوں. بہت سارے کام ہیں جو میں نہیں کر سکتی، بہت چیزیں جو نہیں کر سکتی. آگے ان چیزوں کے بارے میں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، جیسے کہ میں ٹھیک سے راستے نہیں بتا سکتی. اگر میرے ارد گرد کوئی مجھے بتانے والا نہ ہو تو میں غسل خانے میں گم ہو سکتی ہوں. اگر کوئی میری رہنمائی نہ کرے تو مجھے پتا نہیں چلتا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. لیکن 2 ایسی چیزیں جو میں کر سکتی ہوں، میں بول سکتی ہوں اور لکھ سکتی ہوں. غور کیجیے اور آج میری مدد کریں. جو کچھ آپ نہیں کر سکتے مسلسل ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے اس چیز کی تلاش کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور اپنے پورے دل سے اسے کرنا شروع کر دیں. آپ ایک قیمتی شخص ہیں اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ذات کو پسند کریں. وہ نہیں چاہتا کہ جو آپ ہیں اور جیسے بھی آپ دکھائی دیتے ہیں آپ پسند کریں. وہ چاہتا ہے کہ آپ ان تمام دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کریں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں. ان لوگوں کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. شاید وہ اپنی چیزیں چھپانے میں بہتر ہوں. ہم سب کے اندر خوبیاں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ روحانی اعتبار سے چند لوگ دوسروں سے آگے ہوتے ہیں، ان کے پاس دوسروں کی نسبت زیادہ وقت ہوتا ہے یا وہ خدا کے زیادہ فرما بردار رہے ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. دوسروں کو اپنے لیے دھمکی نہ سمجھیں، انہیں اپنے لیے بطور مثال استعمال کریں.
ٹامی برنیٹ میرے لیے ایک مثال ہے جیسے کہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. وہ بہت دوستانہ، بہت اچھا اور نرم مزاج رکھنے والا ہے. اور خدایا اگر جوائل آسٹین میرے ارد گرد ہو تو وہ کہکاؤں کے لیے ایک بہترین مثال ہے. میرا مطلب ہے میں اپنی پوری زندگی میں اتنا نہیں مسکرائی جتنا کہ وہ ایک دن میں مسکراتا ہے. اور اس کا پورا خاندان اسی طرح کا ہے. وہ سب روتے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں اور وہ تمام ایک اچھی مثال ہیں. میرا مطلب ہے کہ جب میں ان کے ارد گرد ہوتی ہوں تو پکارا جاتا ہے جوائس آؤ تھوڑا اور مسکراؤ. پھر جب میں ٹومی کے ارد گرد ہوتی ہوں آؤ تھوڑا اور مسکراؤ اور پیار کا اظہار کرو. لیکن آپ کو برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں. میری سنیے، اپنے بارے میں برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ایسی شخصیت کے ارد گرد ہیں جو کچھ وہ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے. میں ویسی بات کرنے والی ہوں جو بہت اہم ہے. ایسا نہیں کہ جو میں پہلے کہہ چکی ہوں اہم نہیں تھا. اصل حلیمی یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ خدا کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ سب کچھ ہیں. آپ سب زبردست ہیں. آپ میں سے ہر ایک مکمل اور بہت زبردست ہے. لیکن ایک چیز کو آپ روکے ہوئے ہیں وہ یہ کہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن آپ خود سے ہی زبردست نہیں ہیں. مسیح کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں بلکہ آپ صفر سے بھی کم ہیں. لیکن مسیح کے ذریعے سے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور پھر سارا جلال اور تمجید آپ اسے دیں گے. حقیقتاً ابلیس بہت محنت سے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو الجھن میں مبتلا رکھے کہ محبت کیا ہے. ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ لوگوں سے پیار نہیں کرتے، کیونکہ جب لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں تو آپ کے جذبات ابھارے نہیں جاتے. محبت ایسی چیزوں سے بالاتر ہے. محبت گفتگو نہیں ہے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فعل ہے. دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھنے کے سوائے کسی اور چیز سے زیادہ محبت نہیں دکھائی جا سکتی. آپ کو پتا ہے جب میری ڈیو سے شادی ہوئی، ایمانداری سے بتاتی ہوں کہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں. میں اپنے اذیت ناک بچپن سے گزری تھی اور پھر مجھے ایک بری شادی کا تجربہ ہوا تھا. ڈیو نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے چاہتے ہیں لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے. مجھے صحیح سے پتا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو تب تک محبت کا پتا نہیں چلتا جب تک وہ چند سال کسی کے ساتھ نہ گزاریں، اور پھر جب تک آپ کچھ اچھے حالات و واقعات سے نہیں گزرتے اور پھر آپ اپنی احساسات کو ماضی کے سپرد کرتے اور پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شادی قائم رہے. کیا آپ میں سے کوئی میرے ساتھ متفق ہوگا؟ آمین. آئیں خدا کو جلال دیں. ابلیس ہمارے ذہن میں منفی خیالات اور جھوٹ ڈال کر ہمیں دھوکہ دیتا رہتا ہے اور پر امید ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور پھر بار بار ان پر غور کرتے رہیں. لیکن ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ویسے سوچیں جیسے خدا چاہتا ہے کہ ہم سوچیں. ہمیشہ یاد رکھیں خوشائند خیالات خوشحال زندگی کی ضمانت ہیں.